الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانشقاق کی ابتدائی 15 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ مکیہ ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکی دور کے بھی ابتدا میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ کل 25 آیتوں پر یہ سورت مبارکہ مشتمل ہے، اور اس میں ایک آیت سجدہ بھی ہے، اور اس سورت میں جو آیت سجدہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سند صحیح سے ثابت ہے، اور علماء امت کے درمیان متفق علیہ ہے۔ ویسے آپ حضرات جانتے ہیں کل آیات سجدہ پورے قرآن کریم میں 14 ہیں، لیکن ان میں سے بعض مختلف فی ہیں اور بعض متفق علیہ ہیں۔ جو صحیح اور معتبر سند سے ثابت ہیں ان میں ظاہر ہے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس صورت مبارکہ کے اندر جو آیت سجدہ ہے یہ بھی ان متفق علیہ آیات سجدہ میں سے ہے جن میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور سند صحیح سے اس کا ثبوت ہے۔ پہلے ہم ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے مفہوم کو، مضمون کو اور تفسیر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، یاد کیجئے اس وقت کو
جب کہ آسمان پھٹ جائے گا. انشقا ینشق انشقاقا، اس کے معنی آتے ہیں پھٹ جانا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور آسمان اپنے رب کی بات سن کر اس کو مان لے گا. وَحُقَّتْ، اور یہی اس کے شایان شان ہے اور یہی اس کے لیے مناسب ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ زمین کے اندر ہیں، چاہے وہ مرے ہوئے انسان ہو جو مرنے کے بعد زمین کے اندر دفن کر دیے جاتے ہیں، یا وہ تمام خزانے اور سونے چاندی وغیرہ ہوں جو زمینوں کے اندر مدفون ہیں، سب کچھ زمین باہر نکال دے گی. وَتَخَلَّتْ، اور اندر سے خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، زمین کے بارے میں بھی وہی بات فرمائی جو آسمان کے بارے میں فرمائی کہ زمین بھی اپنے رب کی بات کو سن کر اس کو مان لے گی، اس پر عمل کرے گی. وَحُقَّتْ، اور یہی اس کے لیے مناسب ہے. یہی زمین کے شایان شان ہے کہ اپنے رب کی بات کو مانے، اس پر عمل کرے. یا ایھا الانسان، یہاں تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ مخاطب بنا کے فرما رہے ہیں. صرف ایمان والے ہی مراد نہیں ہے، بلکہ مؤمنین، کفار، فساق، فجار، تمام انسانیت مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، اے بنو آدم، اے آدم کی اولاد، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ تم مسلسل مشقت اور محنت کرنے والے ہو الی ربک، اپنے رب تک پہنچنے میں. فملاقی، چنانچہ ایک دن تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہرحال وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب و کتاب آسانی کے ساتھ لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے کے بعد یہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹے گا، واپس جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور بہرحال جس کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو پکارے گا، موت کو یاد کرے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ جہنم میں داخل ہوگا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ پہلے یعنی دنیا کی زندگی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے درمیان بڑا خوش تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے یہ سوچا تھا کہ ہرگز اللہ کی طرف واپس نہیں جائے گا. بلا، کیوں نہیں، إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کہ اس کا رب اس کو خوب دیکھ رہا تھا. اس کی تمام نقل و حرکت پر، اس کی تمام ایکٹیویٹیز پر اللہ کی نگاہ تھی. إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، بلا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا،
کہ بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھ رہا تھا۔ یہ 15 آیتیں ہیں جن کا میں نے ترجمہ آپ حضرات کے سامنے ابھی پیش کیا ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کئی صورتوں کے شروع میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے۔ قیامت کے ایسے ہولناک مناظر جو ہوش ربا ہیں، انسانوں کے ہوش اڑا دینے والے ہیں، ان کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی چند صورتوں میں بھی کھینچا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا تھا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور اس کے بعد ایک صورت میں فرمایا تھا اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ۔ چنانچہ اسی طرح یہاں اس صورت کے ابتدا میں بھی اللہ نے قیامت کی ہولناکی کا ایک منظر کھینچا ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جس دن کے آسمان پھٹ جائے گا، وہ آسمان جس کو اللہ تعالیٰ نے سبعاً شدادا فرمایا ہے، ایسے 7 آسمان جو انتہائی مضبوط ہیں، لیکن اللہ کا جب حکم ہوگا تو وہ قیامت کے دن کیا ہو جائیں گے؟ پھٹ جائیں گے۔ ایک موقع پہ فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، آسمان پھٹے گا اور ایک بادل کی شکل میں نمودار ہوگا، ایک بادل نمودار ہوگا جس کے اندر فرشتے ہوں گے، فرشتے اتریں گے زمین پر۔ اور پھر فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ اذینہ بنا ہے اذن سے، اذن جو کہتے ہیں کان کو، اذن جمع آذان، اس کے معنی آتے ہیں کان، اور اذینہ یاذنو کے معنی آتے ہیں کان لگانا، یعنی کسی بات کو توجہ سے سننا۔ کہتے ہیں نا جب کسی بات کو دھیان سے سننے کے لیے کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کان دھرو، یعنی کان لگا کر غور سے بات سنو، اور یہاں مراد ہے بات کے سننے سے اطاعت کرنا، کیونکہ بات کو سننا یہ اطاعت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ ہم اپنی عام گفتگو کے اندر کبھی کبھی کہتے ہیں اپنے کسی بچے کے بارے میں کہ یہ میری بات سنتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بات اس کے کان میں نہیں جاتی، وہ سنتا نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے میری بات مانتا نہیں، اطاعت نہیں کرتا میری۔ تو یہاں پر اذینت کے معنی ہے کان لگانا، اور کان لگانے سے مراد ہے سننا، دھیان سے سننا، اور سننے سے مراد ہے اطاعت کرنا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اس لیے ہم نے ترجمہ کیا کہ آسمان اپنے رب کی بات کو سنے گا اور اس پر عمل کرے گا، اطاعت کرے گا، اللہ کے تابع فرمان ہو جائے گا۔ وہ حقت، اور یہی حق واجب ہے اس پر، سرے منہ انحراف کی، حکم عدولی کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اس کے شایع نشان یہی ہے کہ یہ اللہ کے حکم کو مانے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا۔ جس طرح چمڑا ہوتا ہے تو اس میں سلوٹیں ہوتی ہیں، لیکن جب اس کو کھینچ دیا جاتا ہے تو بالکل وہ برابر ہو جاتا ہے، اس کا جو نشیب و فراز ہے وہ سب ایک لیول میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کو تمد الارض، زمین کو کھینچ دیا جائے گا چمڑے کی طرح، جس طرح ہم ربڑ کو کھینچ دیتے ہیں اس طرح، اور پھر جو نشیب و فراز ہے وہ ختم کر دیے جائیں گے۔
آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑ برابر کر دیے جائیں گے، سمندر جو ہے وہ بھی پاٹ کر جو ہے وہ بھی زمین بن جائیں گے۔ اس طرح جو ہے زمین کو قیامت کے دن، اور آج کل تو زمین جو ہے بیضوی ہے، انڈے کی شکل کی ہے، گول ہے۔ اس زمانے اس وقت جو ہے قیامت کے دن ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمین کو آٹے کی جو ٹکیاں ہوتی ہے، گوندے ہوئے آٹے کی ٹکیاں، اس کی طرح بنا دیا جائے گا۔ اور پھر وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، پھر زمین کے اندر جو کچھ ہے، چاہے وہ مردہ انسان ہو یا زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہوں، ان کو زمین باہر نکال دے گی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا تھا کہ اس طرح یہ سونے اور چاندی اور قیمتی معدنیات زمین جب نیچے سے باہر نکالے گی پڑے ہوئے ہوں گے، اور کوئی ان کی قدر و قیمت نہیں ہوگی، کوئی ان کو دیکھنے والا ہوگا۔ اس دن انسان جو ہے ان کو بے وقعت دیکھ کر افسوس کرے گا، ہائے یہی وہ سونے چاندی ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا، جس کی وجہ سے میں نے اللہ کی کتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کی۔ تو اس طرح جو سونا چاندی زمین کے اندر ہے وہ بھی زمین باہر نکال دے گی، اور جتنے مقبورین ہیں، قبر کے اندر دفن تھے زمین کے اندر، ان سب کو بھی زمین باہر نکال دے گی۔ اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الزلزلہ میں، اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین نکال دے گی اپنے بوجھوں کو، زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو زمین باہر نکال دے گی۔ پھر زمین کے بارے میں بھی وہی فرمایا جو آسمان کے بارے میں فرمایا تھا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ زمین اپنے رب کی بات کو سن کر اس پر عمل کرے گی، وَحُقَّتْ، اور یہی زمین کے شایان شان ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں، وہ دو قسم کے ہیں، ایک تو ہے تشریعی اور دوسرے ہیں تکوینی۔ دو طرح کے اللہ کے اوامر ہیں۔ اللہ کے جو احکام ہیں، اوامر ہیں مخلوق کے لیے، وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے تشریعی، اور دوسری قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے تکوینی۔ یہ جو تشریعی احکام ہیں، جن کے مجموعے کا نام شریعت ہے، جن کے مجموعے کا نام دین ہے، یہ جو احکام اللہ نے اپنے بندوں کو دیے ہیں، وہ صرف دو ہی مخلوق کو دیے ہیں، انسان کو اور جنات کو۔ ان میں اللہ نے اوامر بھی دیے ہیں کہ ان کاموں کو کرو، اور نواہی بھی ان میں ہے کہ ان کاموں سے بچو۔ تو یہ جو احکام ہیں یہ تشریعی کہلاتے ہیں۔ ان میں اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے، ان کاموں کو کرنے یا نہ کرنے کا اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے۔ بندہ اپنے اختیار سے، اپنی چوائس سے، اپنی پسند سے راستہ اختیار کرتا ہے۔ اچھے کاموں کا بھی راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور برے کاموں کا بھی راستہ ہے جس کو ضلالت اور گمراہی کہتے ہیں۔ تو بندہ اس میں با اختیار ہے، اپنے اختیار سے وہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ اب جی چاہے وہ اللہ کے اوامر پر عمل کرے، اور جی چاہے وہ اللہ کے اوامر پر عمل نہ کرے، فاسقوں، فاجروں کی، کافروں کی زندگی گزارے۔ تو ان تشریعی جو احکام ہیں، ان کی بنیاد پر قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا کہ ہمارے ان احکام پر تم نے کتنا عمل کیا۔ لیکن جو تکوینی احکام ہیں، جیسا کہ سورج کو حکم ہے کہ تمہیں مغرب سے نکلنا ہے اور مشرق میں ڈوبنا ہے، چاند کو حکم ہے کہ ان تاریخوں میں تمہیں نکلنا ہے، اور ستاروں کے لیے احکامات ہیں، اور دن اور رات کا آنا اور جانا ہے،
اور بہت سے احکام تکوینی بندوں سے متعلق بھی ہیں، جیسا کہ بندوں کا بیمار پڑنا یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، کسی مثلا ایکسیڈنٹ کا ہو جانا، کسی مصیبت کا آ جانا، آدمی گزر رہا ہے اوپر سے پتھر گر گیا، اسی طرح دنیا سے جانا مرنا یہ بھی تکوینی احکام ہیں۔ تکوینی جو احکام ہیں اس میں اللہ نے مخلوق کو اختیار نہیں دیا، ان میں مخلوق جو ہے مجبور محض ہے، اللہ نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اللہ نے متعین کر دیا فلاں بندے کو فلاں دن اتنے بجے مرنا ہے، تو اب اس کو مرنا ہی ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی موت کو آگے پیچھے کر لے۔ اب اللہ نے جو ہے یہ حکم کسی بندے کے متعلق لکھ دیا کہ جب یہ راستے میں سے گزرے گا تو اوپر سے کوئی پتھر اس کے اوپر گر جائے گا، تو یہ جو پتھر اس پہ گرے گا اور اس کے چوٹ لگے گی تو یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تکوینی احکام ہیں، تو ان میں بندہ جو ہے وہ مجبور محض ہوتا ہے اور ان پر جزا اور سزا بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اس پر جزا اور سزا بھی نہیں ہے۔ تو آسمانوں سے متعلق اللہ کے احکام، زمینوں سے متعلق اللہ کے احکام، انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات کو جو اللہ نے حکم دیے ہیں یہ سب تکوینی احکام ہیں، ان میں ان مخلوقات کو اختیار ہی نہیں دیا اللہ نے نافرمانی کا۔ چنانچہ سورج کو جب کہہ دیا تمہیں اس وقت مشرق سے نکلنا ہے اور مغرب میں ڈوبنا ہے، تو وہ اس کا پابند ہے، آگے پیچھے ہونا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اللہ نے آسمان و زمین سے کہا تھا کہ تم میری بات کو مانو، میرے حکم پر عمل کرو، طوعاً او کرہا، جی چاہے یا نہ چاہے، کیونکہ تمہیں اختیار کا آپشن دیا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ فقالتا اتینا طائعین، تو آسمان و زمین نے جواب دیا تھا کہ ہم آپ کی بات پر عمل کریں گے طائعین، خوشی خوشی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے کہ جو آسمان سبع شداد ہے، انتہائی مضبوط ہے، جب اللہ اس کو حکم دیں گے کہ تم پھٹ جاؤ تو اس کو لازماً پھٹنا پڑے گا، اپنے رب کی بات پر اس کو لازماً عمل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح زمین سے جب اللہ کہیں گے کہ تم ربڑ کی طرح کھنچ کر پھیل جاؤ تو زمین کو اللہ کے اس حکم پر لازماً عمل کرنا پڑے گا۔ آسمان و زمین کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم مسلسل محنت اور مشقت کے کام کرتے ہو، الی ربک، اپنے رب تک پہنچنے کے لیے، فملاقی، چنانچہ ایک دن آئے گا کہ تمہاری اپنے رب سے ملاقات ہو جائے گی اور تم اپنے رب تک پہنچ جاؤ گے۔ دیکھیے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں فرمایا تھا کہ ہم نے خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ چنانچہ دنیا کی یہ زندگی مشقتوں سے بھری ہوئی ہے، مشقتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، محنت، جد و جہد کے تسلسل کے مجموعے کا نام یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور جو چاہے دنیا دار ہو، چاہے دیندار ہو، چاہے اللہ کا نیک بندہ ہو، چاہے اللہ کا نافرمان ہو، محنت میں ہر ایک لگا ہوا ہے
اور جو وقت گزر رہا ہے اس کے اپنے رب سے ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ خواہشات نیک لوگوں کی بھی ہوتی ہیں اور خواہشات جو ہے وہ نافرمانوں کی بھی ہوتی ہیں۔ اب نیک لوگ اپنی دینی خواہشات اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کے پورا کرنے میں مشقت کرتے ہیں۔ اب وہ نماز کے لیے مشقت اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے پلان بنایا کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے، اس کے لیے سارے پروسیجر کو فالو کر رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں۔ حج کا ارادہ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کتنے مشقتیں آتی ہیں حج کے سفر میں۔ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے، سے روزے کے لیے 40 دن کے لیے کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، فیملی کے تقاضوں کو، اپنی خواہشات کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، چھٹیوں کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، بہت سے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری مشقتیں اٹھاتا ہے انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جو یہ مشقت اٹھا رہا ہے اپنے ہر کام میں، ہر لمحہ اس کی جو اللہ سے ملاقات ہے وہ قریب آ رہی ہے۔ اسی طرح جو دنیا دار ہیں وہ اپنی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے دنیا کی جو عیاشیاں ہیں اور دنیا کے جو ایسے کام ہیں جن میں بظاہر لذت ہے مگر اللہ کی نافرمانی ہے، وہ ان کاموں کی پلاننگ کرتے ہیں، ان میں پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، مشقت بھی کرتے ہیں۔ تو ہر ایک مشقت میں لگا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دیندار ہیں صرف انہی کو مشقت ہے کہ جماعت میں جانا پڑ رہا ہے، مسجد میں جانا پڑ رہا ہے، فجر میں اٹھنا پڑ رہا ہے، حج فرض ہو گیا، حج کے لیے تیاری کرنی پڑ رہی ہے۔ نہیں، یہ جو دنیا والے ہیں یہ بھی مشقت سے خالی نہیں ہیں، یہ اپنی دنیا کی خواہشات کے اندر مشقتیں اٹھا رہے ہیں۔ تو ہر انسان اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ کہ اپنے رب تک پہنچنے کے لیے مستسلسل کے ساتھ مشقت اٹھا رہا ہے، اور جو جس لائن میں آگے بڑھ رہا ہے وہ اپنے رب تک پہنچنے کا جو سفر ہے اس سفر میں رواں دواں ہے۔ فَمُلَاقِيهِ ہی ضمیر کا مرجع، اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ہی ضمیر کا مرجع ہے مشقت کے نتائج، کہ جو جس لائن کی مشقت اٹھا رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں اٹھا رہا ہے یا اللہ کی معصیت میں اٹھا رہا ہے، وہ اس کے نتیجے تک پہنچ جائے گا۔ ظاہر اطاعت میں جس نے مشقت اٹھائی تو اس کا نتیجہ جنت ہے، وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور جس نے اللہ کی معصیت کے اندر، اب کوئی شراب بھی پیتا ہے تو شراب پینے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، کتنا رسک لینا پڑتا ہے۔ کوئی نعوذ باللہ زنا کرتا ہے تو زنا کرنے کے لیے اس کو کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو مشقت سے یہ بھی خالی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کی معصیت کے اندر مشقتیں اٹھا رہا ہے وہ بھی اس کے نتیجے سے ملاقات کر لے گا، نتیجے کو پالے گا، اور معصیت کا جو نتیجہ ہے وہ جہنم ہے، یعنی وہ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ فَمُلَاقِيهِ میں جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع اللہ کی ذات ہے، کہ جو جس لائن کی محنت کر رہا ہے ایک نہ ایک دن سب کو اللہ سے ملنا ہے، چاہے ایمان والے ہوں، چاہے کافر ہوں، چاہے اللہ کے فرما بردار ہوں، چاہے اللہ کے نافرمان ہوں، سب کو فَمُلَاقِيهِ لاقا یلاقی ملاقاتن کے معنی ملاقات کرنا، ملنا، اور ملاقی اس میں فاعل ہے، ہر ایک جو ہے اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ اب جب اپنے رب سے ملے گا اور پھر دنیا میں جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا حساب و کتاب دے گا، تو پھر وہاں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ بہرحال جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا،
فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا حساب بہت آسانی کے ساتھ لیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ان مخصوص بندوں میں شامل فرمائے جن کا اللہ تعالی آسان حساب کتاب قیامت کے دن لیں گے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تہجد کی نماز میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ میرا حساب آسانی کے ساتھ فرما۔ یہ جو حساب یسیر ہے اس کے مقابلے میں سوء الحساب ہے، یہ آسان حساب ہے، اور وہ سوء الحساب سخت عذاب ہے جو کافروں کا ہوگا، فاسقوں کا ہوگا، جن کے اعمال جب ترازو میں تولے جائیں گے تو اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو ان کا تو حساب کتاب آسان ہوگا، اور اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، گناہوں کا غلبہ ہوگا، تو ان کا حساب کی طرح لیا جائے گا۔ تو یہ جو حساب یسیر ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے بارے میں سوال کیا تھا کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جس کا حساب لیا جائے گا تو پھر وہ پھنس جائے گا، لہذا دعا یہ کرنی ہے کہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال تھا کہ پھر فسوف یحاسب حسابا یسیرا کا کیا مطلب ہے کہ آسان بھی تو حساب ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو حساب یسیر ہے یہ حقیقت میں حساب نہیں ہوگا، اس کو مجازن کہہ دیا گیا ہے، در حقیقت حساب و کتاب جسے کہتے ہیں، جس میں رد و قضا ہوتی ہے، جس میں جرا ہوتی ہے، جس کے اندر ایک سختی کا پہلو ہوتا ہے، وہ اس میں نہیں ہوگا، بلکہ اس میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کو بلائیں گے اور اس نے اپنی زندگی میں جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ صرف اس کو بتائے جائیں گے کہ تم نے فلاں موقع پہ یہ گناہ کیا، بندہ کہہ دے گا ہاں، پھر دوسری فائلیں نکالی جائیں گی، سارے گناہ اس کے سامنے سے گزارے جائیں گے، اور کسی پہ یہ نہیں کہا جائے گا تم نے کیوں کیا، کیوں تم نے اللہ کی نافرمانی کی، کیا اللہ نے یہ رد و قضا نہیں کی جائے گی، جرا نہیں کی جائے گی، بس ایک ایک گناہ کو اس کے سامنے سے گزارا جائے گا۔ تو ظاہر یہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، حساب کتاب اگر صحیح معنی میں لیا جائے گا تو کوئی بھی بچ نہیں پائے گا، پھنس جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات جو کہ سید الاولین والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے ذات کے بعد اگر کوئی عظمت والی ذات ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ بھی راتوں میں اٹھ کر تہجد کی نماز میں اللہ سے گر گڑا کے مانگ رہے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب و کتاب کو آسان بنا دے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ ہم لوگ جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری زندگی اللہ کی نافرمانی میں ڈوبی ہوئی ہے، شاید یہ اللہ کا کوئی حکم ایسا ہو، اللہ کی کوئی عبادت ایسی ہو جس کا ہم نے حق ادا کیا ہو، اللہ اپنے فضل سے ہماری عبادتوں کو قبول کر لے تو اس کی بڑی بات ہے، ورنہ ہماری تو کوئی ایک نماز، کوئی ایک سجدہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو فخر کے ساتھ یا اطمینان کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کر سکیں۔ تو اب سوچئے ہمیں کتنی اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ پھر اس کے بارے میں فرمایا
وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹے گا۔ جب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اور اس کا آسان حساب ہوگا، آسان حساب کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ لیں گے، اس کے گناہوں کو اس کے سامنے جب ڈسکس کیا جائے گا تو یہ خاموشی کے ساتھ کیا جائے گا، علل اعلان لوگوں کے سامنے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سب کے سامنے اگر ان گناہوں کو بیان کیا جائے گا تو اس کو شرم محسوس ہوگی، اس کی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی۔ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنِفَهُ، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیں گے، اور اس طرح اللہ اس کے سامنے سے گناہوں کی ان فائلوں کو گزاریں گے کہ صرف اس کو پتہ چلے گا۔ ایک تو حساب یسیر کی یہ خصوصیت ہے، اور دوسری یہ جو حساب یسیر ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ کو اس کے سامنے سے گزار کر کہ تم نے فلاں موقع پہ یہ کیا، بندہ کہے گا جی کیا، پھر آگے فلاں موقع پہ یہ کیا، جی یہ کیا، اللہ ان کو سب کو گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے۔ بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جو سب سے آخری بندہ ہوگا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو جہنم سے بچ کر جنت میں جائے گا کہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، نہ صرف یہ کہ معاف کر دیں گے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اب یہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹے گا۔ یہ گھر والوں سے مراد کون ہے؟ بعض لوگوں نے کہا گھر والوں سے مراد وہ جنت کی حوریں ہیں جو جنت میں جانے کے بعد اس کے گھر والے بنیں گی۔ تو بعض نے کہا نہیں، گھر والوں سے مراد خاندان کے وہ افراد ہیں جن کا حساب کتاب ہو چکا ہے اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ پھر وہ ان کے پاس جا کے خوشی خوشی اپنا نامہ اعمال دکھائے گا۔ اور وہاں کہے گا فَيَقُولُ، جیسا کہ دوسرے مقام پر آیا ہے، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، دیکھو یہ میرا نامہ اعمال ہے۔ جب بچہ فرسٹ آ جاتا ہے، ٹاپ کرتا ہے اور اپنا رزلٹ اسکول سے لے کے گھر پہنچتا ہے تو سب کو وہ جو ہے اپنا رزلٹ جو ہے خوشی خوشی دکھاتا ہے۔ اسی طرح یہ بندہ مومن بھی کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، اِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَہ، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب کتاب لیں گے، لیکن میرے اللہ نے میرے پر فضل کیا، میرا حساب آسان کر دیا، اور پھر وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنے نامہ اعمال دکھائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور بہرحال جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے مقام پہ تو فرمایا تھا وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہاں کہا جا رہا ہے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ تو علماء نے فرمایا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دو بائیں ہاتھ ہی میں دیا جائے گا، مگر وہ بائیں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے ہوگا۔ پیٹھ کے پیچھے بائیں ہاتھ کیوں ہوگا؟ اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ان کے ہاتھ، یہ مجرم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری تھا، تو ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے۔ جب ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے تو ان کا بایاں ہاتھ کہاں ہوگا؟ پیٹھ کے پیچھے ہوگا۔ تو کہیں تو یہ کہہ دیا گیا کہ ان کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کہیں یہ کہہ دیا گیا کہ ان کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ جب ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو ان کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ ہمارا جو نامہ اعمال ہے
وہ دائیں ہاتھ میں ملنے والا نہیں ہے بلکہ بائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے، تو یہ ہاتھ پیچھے کر لیں گے اپنا بایاں ہاتھ، گویا کہ لینے سے انکار کریں گے، تو پیچھے ہی ان کے بائیں ہاتھ میں وہ نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ نامہ اعمال دیے جانے کی جو بات ان آیات میں آئی ہے تو اوتیا کا صیغہ ہے جو کہ صیغہ مجہول ہے، اس میں کون دے گا، کس طرح دے گا، اس کی تفصیل نہیں ہے۔ تو کئی قول ہیں، بعد نے کہا فرشتے ان کو نامہ اعمال دیں گے، بعد نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے شایع نشان خود ان کو نامہ اعمال دیں گے۔ اور ایک قول یہ ہے جس کی تائید بعض حدیثوں کے الفاظ سے ہوتی ہے، تطایر الصحف، کہ نامہ اعمال کو اڑا دیا جائے گا، سب کے نامہ اعمال کو لے کے فضا میں اڑا دیا جائے گا، تطایر الصحف، اور پھر اللہ کے قدرت سے ہر ایک کا نامہ اعمال اسی کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا۔ جو اصحاب الیمین ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں پہنچے گا، اور جو اصحاب الشمال ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں پہنچے گا، اور وہ بایاں ہاتھ ان کی پیٹھ کے پیچھے ہوگا، کیونکہ یہ ایسا موقع ہے نامہ اعمال کی تقسیم کا کہ جس میں ہر ایک کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ آر پار کا معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، 3 موقع ایسے ہوں گے جن میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ان 3 موقعوں میں سے ایک موقع جو اللہ کے رسول نے بیان کیا وہ یہی تھا کہ جس وقت نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، اس وقت ایسا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تو جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا۔ جس طرح دنیا میں کسی پہ بڑی مصیبت آتی ہے تو وہ موت کو یاد کرنے لگتا ہے، گویا کہ واویلا مچائے گا، جیسا کہ قرآن نے دوسرے موقع پہ کہا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، کاش کہ یہ نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہیں جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَا هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا، شور مچائے گا، واویلا مچائے گا، رونا دھونا کرے گا، اور نتیجتاً وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، پھر اس کا ٹھکانہ چونکہ جہنم ہے، یہ جہنم میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ دنیا میں بڑے مزے کرتا تھا، دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا۔ جو ایمان والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ تو قیامت کے دن اپنے گھر والوں کے پاس جا کے خوش ہوں گے، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور دنیا میں ان کا کیا حال تھا؟ إِنَّا كُنَّا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، قرآن نے ایک موقع پہ کہا کہ دنیا میں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم تو دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈرتے تھے، ڈر ڈر کے زندگی گزارتے تھے کہ اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اِنَّا كُنَّا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، بہت ڈر ڈر کے ہم زندگی گزارتے تھے۔ اب آج کل ہمارے بیوی بچے بہت سی ایسی خواہشات کرتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہیں، تو ہم جو ہے اس وقت اگر اپنی اس خوشی کو دبا لیں، خواہشات کو کنٹرول کر لیں، اور اللہ کو راضی کرنے کو ہم اہمیت دیں، فوقیت دیں، تو دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی ہماری بدمزہ ہو جائے گی، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اب مثال کے طور پہ اب گڑیا ہوتی ہے بنی ہوئی، اس میں آنکھ اور ناک پورا جسم ہوتا ہے، مجسمہ ہوتا ہے، تو چھوٹے بچے جو ہے فرمائش کرتے ہیں، یا بچیاں خاص طور پہ گڑیا گڈے کے کھیل کھیلتی ہیں، تو یہ تو حرام ہے، مجسمہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔
اب بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی خوشی کے لیے ہم اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ انہو کان فی آلہ مسرورا، یہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت خوش تھے، ہر اپنی خواہش سے انجوائے کرتے تھے، اللہ راضی ہو یا ناراض ہو کوئی فکر نہیں کرتے تھے۔ لیکن وہ ایمان والے جو آخرت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش ہوں گے، وہ دنیا میں ڈر ڈر کے زندگی گزارتے تھے۔ انا کننا فی اہلنا مشفقین، اے اللہ ہم تو دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈر ڈر کے زندگی گزارتے تھے، صرف جائز خواہشات کو پورا کرتے تھے، ہماری وہ خواہشات جن میں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو ہم ان کو کرنے سے ڈرتے تھے۔ انہو ظن ان لن یحور، یہ دنیا میں ایسا مگن تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش تھے، ہر اپنی خواہش سے انجوائے کرتے تھے، اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، گویا کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالی انہو کان ان ربہ کان بہ بصیرا، کہ ان کا جو رب ہے وہ خوب اچھی طرح ان کے اوپر نگاہیں جمائے ہوئے تھا، دیکھ رہا تھا کہ یہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میرے احکام کو توڑ رہا ہے، ایک ایک بات ایک ایک عمل سب وہاں نوٹ ہو رہا تھا۔ لہذا آج جب وقت آئے گا تو سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی ناراضگی سے ہم سب کو بچائے، اور قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہم لوگ حاضر ہوں تو ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے اور ہمارے حساب و کتاب کو آسان بنایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر۔